بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تھیوریز آف موٹیویشن۔ موٹیویشنل تھیوریز پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ موٹیویشن کسے کہتے ہیں۔ موٹیویشن کا لفظ موٹیو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں مقصد، وجہ یا ریزن، یعنی ریزن فار ڈوئنگ سم تھنگ۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹڈ ہے تو یہ لیٹن ورڈ موٹیوس سے اوریجنیٹڈ ہے، اور موٹیوس کے معنی ہیں موونگ یا ٹو موو۔ گویا کوئی بھی ایسی کیفیت و حالت یا چیز جو کہ آپ کو حرکت پر آمادہ اور تیار کرتی ہے، ہم اسے موٹیویشن کہتے ہیں۔ موٹیویشن کے لیے اردو میں لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تحریک، اور تحریک کے معنی بھی حرکت کے ہیں۔ گویا یہ ذہن کی ایک ایسی کیفیت و حالت کا نام ہم قرار دے سکتے ہیں جو کہ فرد میں جوش و خروش یا جذبہ پیدا کرتا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ اس نے آغاز میں طے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی طاقت بھی قرار دی جا سکتی ہے جو کہ ان حالات میں بھی فرد میں عزم، توجہ یا ہمت پیدا کرتی ہے جب تمام تر چیزیں اس کے مخالف ہوتی ہیں۔ گویا موٹیویشن یا تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پر فرد کے کردار یا رویے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور خاص طور پر جب ایک گروہ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک آرگنائزیشن میں، تو ایسی صورت میں تمام تر افراد جو کہ اس گروہ یا جماعت کا حصہ ہیں ان سب کا موٹیویٹڈ یا متحرک ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک ٹیم ہے اور اس ٹیم میں موجود تمام تر لوگ اگر جیتنے کے لیے متحرک نہیں ہیں تب تک وہ وہاں مل کر کوشش نہیں کر سکتے اور اس کا مثبت اور مؤثر نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ موٹیویشن کے حوالے سے مختلف ماہر نفسیات نے کام کیا ہے، اور ان تمام تر لوگوں نے یا ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی اپنی فائنڈنگز کو باقاعدہ نظریات کی شکل میں پیش کیا ہے۔ یہ نظریات ہمیں یہ مدد فراہم کرتے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں میں تحریک پیدا کر سکتی ہیں۔ یہاں کچھ نظریات کا ذکر ہے جن کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلی جو تھیوری ہے وہ میسلوز ہیرارکی آف نیڈ ہے۔ یہاں ہیرارکی کے معنی ہے درجہ بندی یا کیٹیگرائز کرنے کے۔ ابراہم میسلو کا یہ خیال ہے کہ انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں، اور ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل اس کو متحرک کرتی ہے یا اس میں موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ وہ ان ضرورتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ بیسک نیڈز جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر مرحلہ وار یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور فرد کی ایک مرحلے کی ضروریات کے مکمل کرنا اسے اگلے مرحلے کی طرف آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس میں سے سب سے جو بنیادی یا بیسک نیڈ ہے میسلو کے نزدیک وہ ہے فزیولوجیکل نیڈز، جسے یعنی بنیادی یا جسمانی ضرورتیں، جس میں وہ انسان کی خوراک، پانی اور حفاظتی خواہش کو لیتا ہے۔ اور اس کا یہ خیال ہے کہ ہر انسان جو کہ اس دنیا میں موجود ہے ان 3 بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جب یہ 3 ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ سیفٹی کا آ جاتا ہے، جس میں آپ پروٹیکشن فرام تھریٹس ہے، ڈیپریویشن ہے اینڈ ادر ڈینجرس، یعنی دوسرے مرحلے پہ انسان جو ہے مختلف طرح کے خوفوں سے، مختلف محرومیوں سے یا مختلف جو خطرے ہیں ان سے بچنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ سوشل نیڈز کو لیتا ہے، اور سوشل نیڈز میں وہ بلانگنگنیس اینڈ لو کی بات کرتا ہے، یہ نیڈ فار ایسوسیشن، ایفیلیشن اینڈ فرینڈشپ۔ اس کا یہ خیال ہے کہ تیسرے مرحلے پر انسان معاشرتی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اس کے ساتھ تعلق، رشتہ یا روابط قائم کریں، اور وہ دوستیاں بنانے کی ضرورت جو ہے وہ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری اس ضرورت کو پورا ہونے کے بعد اگلا مرحلہ یا اگلی ضرورت جو ہے وہ سیلف اسٹیم کی ہے، دا نیڈ فار ریسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن، یعنی وہ عزت اور پہچان کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہر فرد اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کی قدر کریں، اسے پہچانیں، اس کی صلاحیتوں کو ویلیو کریں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یا یہ ضرورت اس کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ 5واں مرحلہ میسلو کے نزدیک سیلف ایکچولائزیشن کا ہے، and self-actualization is the highest level need to which a human being can aspire، یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ مرحلہ ہے
ٹھیک ہے نا، سب سے اعلیٰ درجہ تصور کیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر فرد اس مرحلے پر یہ خواہش کرتا ہے کہ ڈوئنگ آل دے آر کیپیبل آف، کہ یعنی وہ ہر وہ کام کر سکیں جس کی ان کے اندر صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس مرحلے کے اعتبار سے ہر فرد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک میوزیشین ہے وہ میوزک بناتا ہے، ایک شاعر ہے وہ شاعری کرتا ہے، ایک آرٹسٹ ہے وہ آرٹ کرتا ہے. لیکن یہ سب کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان پیسہ نہیں حاصل کرنا چاہتا، بلکہ اسے یہ کام خوش کرتے ہیں. یعنی سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب ہے کہ انسان خود حقیقت میں یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے، کون سی صلاحیت اس کے اندر قدرتی طور پر موجود ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ اس چیز کی خواہش اور ضرورت رکھتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہ میسلو کا تصور ہے. گویا اس کے خیال میں یہ 5 ضرورتیں ہیں جو مرحلہ وار پوری ہوتی ہیں، اور ان میں سے آخری مرحلہ سیلف ایکچولائزیشن کا ہے، جس کے مکمل ہونے پہ فرد اپنے آپ کو اعلیٰ درجے پر محسوس کرتا ہے، یا اپنے آپ میں اپنی قدر، عزت یا مقام جو ہے وہ اس کی نظر میں اپنا بنتا ہے، اور یہ چیز اسے متحرک کرتی ہے یا مزید آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ اور ہمت پیدا کرتی ہے. اور یہاں موجود ڈائیگرام سے یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ کون کون سا لیول جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. دوسری تھیوری ہمارے پاس ہرٹزبرگس 2 فیکٹرز تھیوری ہے. فریڈرک ہرٹزبرگ جو ہیں وہ ایک امریکی ماہر نفسیات ہیں. 1959 میں انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی جسے 2 فیکٹرز تھیوری یا ڈوئل فیکٹر تھیوری بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تھیوری میں 2 بنیادی تصورات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 2 عوامل ہیں جو کہ فرد میں موٹیویشن پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز ایک ہی جگہ پر ان کی موجودگی ضروری ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان میں سے دونوں فیکٹرز کا مطلب ہے کہ کوئی ایک فیکٹر موجود ہوگا اور دوسرا غائب ہوگا تب بھی کام چل جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہرٹزبرگ کے خیال میں ان دونوں فیکٹرز کی موجودگی ورک پلیس پہ ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک فیکٹر کا تعلق ڈسسیٹسفیکشن کے ساتھ ہے اور دوسرے فیکٹر کا تعلق سیٹسفیکشن کے ساتھ ہے. اب وہ جو ٹرمز یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ جی ہائیجین فیکٹر ہے، اور دوسرا جو ہے موٹیویٹرز کا ٹرم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہاں ایک ڈائیگرام بھی ہے جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہائیجین کے ساتھ ہے جی جاب ڈسسیٹسفیکشن، اور دوسرا ہے موٹیویٹرز جاب سیٹسفیکشن. لفظ ہائیجین سے یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کا تعلق کوئی صحت کے ساتھ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں ہائیجین کی ٹرم اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بنیادی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں مینٹیننس کے ساتھ ہے، بحالی کے ساتھ ہے، اور ان فیکٹرز کی موجودگی یا ان فیکٹرز کی بہتری جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرد موٹیویٹڈ ہوں اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں. ان دونوں فیکٹرز میں ایک بنیادی ڈفرینس جو ہے اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، وہ یہ کہ ہائیجین فیکٹرز کا تعلق بیسکلی ایکسٹرنزک موٹیویٹرز کے ساتھ ہے، ایکسٹرنزک موٹیویشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ بیرونی طور پر آپ کو حرکت پر آمادہ یا تیار کرتی ہیں ان کو آپ ہائیجین فیکٹرز کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ چیزیں جو کہ انٹرنلی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے یا انٹرنزک موٹیویشن آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں انہیں آپ موٹیویٹرز کے نام سے جانتے ہیں. ہائیجین فیکٹرز پہ ایک نظر ڈالیں تو یہ ہے جی کمپنی پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن، سپرویژن، انٹرپرسنل ریلیشنز، ورکنگ کنڈیشن، سیلری، اسٹیٹس اینڈ سیکیورٹی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سیلری دے رہے ہیں، ان کا کیا حیثیت و مقام کیا ہے، انہیں جاب سیکیورٹی کیا ہے، کیا وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں یا پرماننٹ گراؤنڈ پہ آپ انہیں جاب دے رہے ہیں. پھر ان کے ورکنگ ریلیشنز کیا ہیں اپنے باس کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والے دیگر لوگوں کے ساتھ، اور ان کی سپرویژن کا انداز طریقہ کار کیا ہے، کیا انہیں بات بات پہ روک ٹوک کی جاتی ہے، اور کمپنی پالیسی کیا ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ ان کے پاس جاب کر رہے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کی اور کمپنی کی پالیسی ان کے حوالے سے کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی نہ ہونے کی صورت میں افراد جو ہیں وہ عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں. چنانچہ یہ ساری چیزیں بیرونی طور پر فرد میں موٹیویشن پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور بیرونی طور پر ان عوامل کا بہتر ہونا یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا ان عوامل کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ان کی عدم موجودگی فرد میں ڈسسیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے،
اور وہ کام پر توجہ نہیں دے سکتا اور بہتر اور مناسب نتائج سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں موٹیویٹرز میں جو فیکٹرز شامل ہیں وہ ہے جی اچیومنٹ ہے، ریکاگنیشن ہے، ورک اٹ سیلف ہے، رسپانسبلٹی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے اینڈ گروتھ۔ اور ان سب چیزوں کا تعلق انٹرنلی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ کوشش کی، آپ نے کچھ حاصل کیا، یہ چیز آپ کو انٹرنلی موٹیویٹ کرتی ہے۔ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کے کام کو ویلیو کرتے ہیں۔ پھر آپ ذاتی طور پر اپنے کام سے مطمئن ہیں، آپ کی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے اور آپ ان ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے آگے بڑھنے اور نشوونما کے اور ترقی کے مواقع کیا کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موٹیویٹرز میں شامل ہیں۔ وہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہرزبرگ کے خیال میں کسی بھی جگہ پر کام کرنے والے افراد کے لیے دونوں طرح کے فیکٹرز کی موجودگی ضروری ہے، اور یہ دونوں ہی فیکٹر فرد کو کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ شاید ایک فیکٹر اگر موجود ہے تو دوسرے کی عدم موجودگی سے کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی موجودگی دوسرے کے لیے بھی ضروری ہے، اور عدم موجودگی سے دوسرا فیکٹر بھی مؤثر یا کارگر نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اس فکرے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ presence of hygiene factors does not guarantee motivation, and presence of motivation factors in the absence of hygiene factors also does not work۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں ہی فیکٹرز انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کسی بھی فرد کو موٹیویٹ یا متحرک کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسے 2 فیکٹرز تھیوری کہا جاتا ہے، یعنی ڈوئل فیکٹر، اور یہ دونوں فیکٹرز اس میں امپورٹنٹ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ اگلی تھیوری ہمارے پاس میک کلیلینڈ تھیوری آف نیڈ ہے۔ میک کلیلینڈ کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ عوامل یا فیکٹرز ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سے ہر فرد کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کے تجربات کی نوعیت کیا ہے۔ وہ 3 بنیادی فیکٹرز کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا یہ خیال یہ ہے کہ ان ڈرائیورز کا تعلق یا ان فیکٹرز کا تعلق ہماری ایج یا ہمارے جینڈر کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، یا آپ کی عمر کیا ہے، آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ آپ کے ذاتی تجربات کی نوعیت کیا ہے، اور تجربات کی نوعیت اس چیز کو طے کرتی ہے کہ کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے زندگی میں آگے آنے والے وقتوں میں۔ 3 بنیادی فیکٹرز کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک چیز ہے اچیومنٹ، ایک ایفیلیشن ہے، اور تیسرا ہے پاور۔ گویا میک کلیلینڈ کے مطابق سب سے بنیادی ضرورت جو کہ انسان کو متحرک یا موٹیویٹ کرتی ہے وہ اچیومنٹ یا کامیابی کی خواہش ہے۔ ہر انسان اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ جو کوشش بھی کر رہا ہے اس کوشش کے نتیجے میں جو کامیابی اسے حاصل ہو رہی ہے، اور اس کامیابی کو نہ صرف لوگ پہچانیں بلکہ اس کی قدر کریں اور اس کو ایڈمائر کریں، تو یہ چیز اسے سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے اور اس آگے بڑھنے کے لیے اس میں تحریک کا کام کرتی ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے جی ایفیلیشن۔ ایفیلیشن سے مراد ہے جی بلانگنگنیس یا لو یا سوشل ایکسیپٹنس، یعنی ہر فرد اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسے قبول کریں، اس کے ساتھ تعلق یا رابطہ رکھیں اور اسے ویلیو کریں۔ اسی مقصد کے لیے عموماً لوگ جو ہیں وہ سوشل گیدرنگز میں شریک ہوتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے اختلافات میں نہ پڑیں یا لوگوں کے ساتھ اختلافی معاملات میں بحث نہ کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے اور ان کی طرف سے تعریف یا حوصلہ افزائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس پاور، یعنی طاقت۔ یہ طاقت نہ صرف اپنے کام کے حوالے سے بلکہ دوسرے لوگوں کے حوالے سے بھی، یعنی ہر فرد اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت، قوت و اختیار ہو کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کنٹرول کر سکے، ان پہ کمانڈ کر سکے، دوسرے لوگ اس کی مرضی کے مطابق کام کر سکیں، یا اس کی اہمیت کو سمجھیں یا اس کی قابلیت کو تسلیم کرتے اسے اپنا لیڈر مقرر کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہر انسان جو ہے وہ حیثیت، مقام اور اختیار کی خواہش رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے ورک پلیس پہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہو یا ان پر اثر انداز ہو سکتا ہو۔
اب ہر فرد کے کردار یا رویے کی نوعیت اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ ان میں سے کون سا فیکٹر کس فرد کے لیے آگے بڑھنے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یا اس میں تحریک یا موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے۔ نیکسٹ تھیوری ہے ہمارے پاس جی وکٹر ورومز کی، وکٹر ورومز تھیوری آف ایکسپیکٹنسی۔ انہوں نے 1958 میں یہ تھیوری پیش کی تھی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی انسان دو کیفیتیں یا دو صورتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے یا زیادہ متحرک ہو سکتا ہے۔ اور وہ دو کیفیتیں ان کی نظر میں کیا ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ پیپل بلیو اٹ از لائکلی دیٹ دیئر ایفرٹس ول لیڈ ٹو سکسیزفل ریزلٹس اینڈ دوز پیپل آلسو بلیو دے ول بی ریوارڈیڈ فار دیئر سکسیس۔ اچھا، اس تھیوری میں تین باتیں امپورٹنٹ ہیں اگر آپ غور کریں ان دونوں پوائنٹس میں۔ ایک ہے جی ایفرٹ، پرفارمنس اور آؤٹ کمس، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی لوگ ایفرٹ یا کوشش کریں گے اور جس حد تک وہ کوشش کریں گے ان کی پرفارمنس اتنی ہی بہتر ہوگی، اور جتنی پرفارمنس بہتر ہوگی اس کے آؤٹ کمس یا نتائج بھی اتنے ہی زیادہ بہتر ہوں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ایکسپیکٹنسی از دا آئیڈیا دیٹ انکریزنگ دا اماؤنٹ آف ایفرٹ ول انکریز پرفارمنس، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اف آئی ورک ہارڈر دین آئی ول پرفارم بیٹر، کہ اگر میں زیادہ کوشش کروں گا تو زیادہ اچھا پرفارم کروں گا، اور زیادہ اچھا پرفارم کروں گا تو لازمی سی بات ہے نتائج اتنے ہی زیادہ بہتر نکلیں گے۔ گویا روم کے خیال میں لوگ اس وقت موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں جب وہ تعلق قائم کریں اپنی کوشش کا اپنی پرفارمنس کے ساتھ، اور اپنی پرفارمنس کے نتیجے میں اپنے آؤٹ کمز یا ریوارڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اس تھیوری میں تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک ایفرٹ جو کہ انسان کی طرف سے کی جاتی ہے یا کوشش جو کہ وہ کر رہا ہے اور اسے آگے بھیج رہا ہے، اور پھر اس کوشش کے نتیجے میں کیا جانے والا کام، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اچیومنٹ، اور پھر اس اچیومنٹ کے نتیجے میں وہ آؤٹ کم، ریوارڈ یا وہ تعریف یا حوصلہ افزائی جو کہ اسے ملتی ہے وہ اسے موٹیویٹ کرتی ہے اور مزید آگے بڑھنے اور کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ پھر لاسٹ تھیوری ہے جی ہمارے پاس میک گریگرز تھیوری ایکس اینڈ وائی۔ یہ تھیوری ڈگلس میک گریگر نے 1960s میں پیش کی، اور یہ امریکن سوشل سائیکالوجسٹ ہیں۔ یہاں پہ ان کا یہ خیال ہے کہ انسان کام کرنے کے بارے میں رویے یا سوچ کے اعتبار سے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں، جسے یہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے اور دوسرا جو ہے آپ اسے نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو لیبل تھیوری کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوچوں میں فرق کیا ہے؟ تھیوری ایکس کے مطابق دا ٹریڈیشنل ویو آف دا ورک فورس holds that workers are inherently lazy, self-centered and lacking ambition. Therefore, an appropriate management style is strong top-down control. اچھا، اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جی تھیوری ایکس کے مطابق جو لوگ کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو کہ کام کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہے، وہ وراثتاً یعنی سست ہیں، کام کرنے کے لیے ان میں جذبہ نہیں پایا جاتا، اور لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کام کرنے کے لیے کیسے آمادہ اور تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میک گریگر کا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ایک مینجمنٹ سٹائل میں تبدیلی کر کے، جسے وہ ٹاپ ڈاؤن کنٹرول کے نام سے ذکر کر رہا ہے، لوگوں کو آمادہ اور تیار کیا جا سکتا ہے یا متحرک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ٹاپ ڈاؤن کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ اختیارات کسی ایک اتھارٹی کے پاس ہوں جو باقی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ طریقہ کار یا مینجمنٹ کا یہ سٹائل صرف نیو سٹارٹرز یا نیو کمرز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ کام کی نوعیت سے واقف نہیں ہیں، حالات و واقعات سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں، اور وہ انہیں ابھی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مینجمنٹ کا ایک یہ سٹائل کام کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی فرد کی رہنمائی میں یا لوگوں کی ایک گروپ کی رہنمائی میں اپنے کام کو سیکھ سکتے ہیں اور مرحلہ وار آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا یہاں جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے وہ ہے جی تھیوری وائی۔ یہاں تھیوری وائی سے مراد یہ ہے کہ دا ویو پوسٹولیٹس دیٹ ورکرز آر انہیرنٹلی موٹیویٹڈ اینڈ ایگر ٹو ایکسیپٹ رسپانسبلٹی، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے،
وہ خود سے کام کرنا چاہتے ہیں اور انیشیٹ لیتے ہیں کام کرنے کے لیے، حوصلہ اور ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں. لیکن اس طرح کے لوگوں کو سے کام لینے کے لیے مینجمنٹ سٹائل کی نوعیت مختلف ہوگی. تو یہاں پہ میک گریگر کا یہ خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو جس مینجمنٹ سٹائل کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو اپنے طور پر کام کرنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے، انہیں اس چیز کا احساس دیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ طریقہ کار نارملی ایکسپرٹس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کام کی نوعیت کو سمجھتے بھی ہیں، ان میں صلاحیت بھی ہے، وہ انیشیٹ بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو. ایسی صورت میں ایک ایسا مینجمنٹ سٹائل جس میں وہ خود سے فیصلہ کر سکیں، رسپانسبلٹی لے سکیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں اور اپنے طور پر ڈیسیجن کر سکیں، وہ زیادہ کارآمد و کارگر ہو سکتا ہے. تو گویا یہ دو مختلف گروپس کے لوگوں کے لیے دو مختلف مینجمنٹ سٹائل کی بات یہاں پہ انہوں نے کی ہے کہ لوگوں کی نوعیت کے اعتبار سے مینجمنٹ یا انتظامیہ کا سٹائل یا طریقہ کار ہے جو کہ لوگوں کو متحرک کرتا ہے یا انہیں موٹیویشن پیدا کرتا ہے یا انہیں موٹیویٹ کرتا ہے. آج ہم نے 5 تھیوریز پر ایک نظر ڈالی جو ان کا تعلق موٹیویشن کے ساتھ ہے. ان میں سے ہر تھیوری اگر آپ غور کریں تو تقریباً ایک جیسے ٹائم پیریڈ میں پیش کی گئی ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے. 1959، 1958، 1960 میں پیش کی گئی یہ تھیوریز ہیں، اور ان سب کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ معاشرے میں موجود افراد کو کن کن چیزوں کے ذریعے متحرک یا کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کیا جا سکتا ہے.